بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کو ناظر سعودی اور آپ دیکھ رہے ہیں راول نیوز یوٹیوب چینل. ناظرین, آج ہم راولپنڈی چکلالہ کے اندر موجود ہیں, جہاں پہ پی 11 سے ایم پی چودھری عدنان صاحب کے پاس جو پارلیمنٹ سیکرٹری بھی ہیں پنجاب گورنمنٹ کے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آج آپ نے ٹائم دیا. جی بہت شکریہ آپ کا بھی. سر آج ہم یہاں آئے تھے آپ کے حلقے کے اندر. ایک بچی زینب کا چنڈا چیچی میں 10 نمبر گلی میں, تو بچی کے ساتھ زیادتی اور اس کو قتل کر دیا گیا. تو اس کے بارے میں سر آپ نے کافی ایفرٹ کیے, آپ جنازے پہ بھی ہم نے دیکھا آپ ساتھ رہے, آپ اس غریب فیملی کے ساتھ کافی قدم سے قدم ملا کے چلیں, اور آپ کو دیکھ کر یہ دل کو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ ایک جو گراؤنڈ لیول کے ورکر ہوتے ہیں, جو واقعی جن کو عوام کو سہارا چاہیے ہوتا ہے, وہ اپنے جو اس ایم پی ہونے کا آپ نے ثبوت دی ہے. تو سر اس واقعے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے, آپ کو کس طرح پتہ چلا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. میں ادھر اسکیم 3 والے آفس میں موجود تھا جہاں ابھی اب بیٹھے ہیں, تو مجھے اطلاع ملی کہ جھنڈے میں کوئی بچی لاپتہ ہوئی ہے اور مل رہی نہیں ہے ابھی تک. تو اتنی دیر میں میرے پھر پولیس افسران سے بات ہوئی کہ یہ معاملہ ہوا ہے. انہوں نے کہا جی ہم پہنچ رہے ہیں. تو تھوڑی دیر بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ وہ بچی بالکل اپنے گھر کے سامنے والے گھر سے اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ملی ہے. اور وہ ظاہر ہے وہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ پورا علاقہ جو ہے اس پہ وہاں پہنچ گیا. میں بھی فوری طور پہ ادھر پہنچا, سارے پولیس افسران انتظامیہ کے لوگ بھی ادھر موجود تھے. اور خوفناک بات یہ تھی کہ ایک تو درندگی ہوئی, اس بچی کو قتل کیا گیا, لیکن دروازے پہ دروازہ, مطلب کہ وہ چھوٹی سی گلی, آپ گئے ہوں گے ادھر, آپ نے وزٹ بھی کیا ہے ان کے لوگوں کے گھر. تو یہ بڑا حالات تھے کہ بھئی یہ ایک دروازے پہ بچی نکلتی ہے باہر کے لیے, تو ادھر کس طرح پہنچی. اور وہ جو محلے کے لوگوں نے جب ڈھونڈنا شروع کیا تو اس کے جوتوں سے پتہ چلا کہ یہاں پہ ہی اس کا کہیں جوتا اترا, جس کی وجہ سے وہ سامنے والے گھر میں جب تلاشی لی گئی تو ادھر سے اس کی لاش برآمد ہوئی. انتہائی افسوسناک واقعہ تھا یہ, اور سارے لوگ جو ہیں وہ اس پہ بڑے, میں کہتا ہوں کہ برداشت بھی نہیں تھا لوگوں میں, غم و غصہ بھی تھا, اور ایک انسانیت سوز واقعہ تھا, درندگی کی انتہا تھی. اور میرا ان لوگوں سے سب سے وعدہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے. وہ لوگ موقع پہ پکڑے گئے, اس گھر کے تمام لوگوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا جہاں سے بچی کی لاش برآمد ہوئی. اور پھر یہ لوگ جو ہے وہ جب اس کا بچی کا جنازہ تھا تو ادھر وہ مین ایئرپورٹ روڈ جو ہے ادھر رکھ کے لوگوں نے احتجاج کیا. احتجاج ان کا بنتا تھا, لیکن کیونکہ ملزمان گرفتار تھے, اور اس کے بعد میں نے ان بچوں کو اور ان کے لاحقین کو اور اہل محلہ کو یہ یقین دلایا, میں اور ایس پی علی صاحب وہاں موجود رہے, اور ہم نے یقین دلایا کہ ان درندوں کو عبرتناک سزا دی جائے گی, اور جلد سے جلد قانون جو ہے وہ قانون کے مطابق ہم ایک ایسی مثال قائم کریں گے کہ آئندہ سے بعد کسی درندے کی یہ جرأت نہ ہو. اور میں نے اپنے اہل علاقہ کے اور معززین علاقہ کو بھی یہ کہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کرائم ایسے ہیں کہ دروازے پہ دروازہ ہے اور یہ جرم ہو رہا ہے. تو جب جرم ہوتا ہے تو اس کے بعد پولیس کو اطلاع جاتی ہے, پہلے ہمیں نظر رکھنی چاہیے ان سارے معاملات پہ. اور یہ جب تک لوگ خود اپنے محلوں میں, کیونکہ تنگ تاریخ گلیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, لوگ بہت عرصے سے رہ رہے ہیں, اور ہمارے جھنڈے کا علاقہ ایسا ہے کہ یہاں بچے جو ہے بلا خوف دکانوں پہ جاتے ہیں آتے ہیں. ایک سمجھے گاؤں والا ماحول ہے, کیونکہ یہ پرانی آبادیوں کا علاقہ ہے اور پرانے لوگ ادھر آباد ہیں. اور یہ بات میں پتہ چلا ان لوگوں کے محلے والوں کی زبانی, مجھے پتہ چلا کہ جو وہ لڑکا تھا وہ منشیات فروش تھا. تو مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی کہ ایک محلے میں یہ کام ہو رہا ہے تو کیوں نہیں پہلے بتایا گیا. میں وہ شخص ہوں, وہ ایم پی ہوں جس نے ایس پی لیول کے لوگ, ڈی ایس پی لیول کے لوگ لے کے میں تمام حلقے کی مساجد میں گیا ہوں, اور جتنے میرے وہ علاقے جہاں پہ کرائمز بہت زیادہ تھے, کرمنل لوگ زیادہ تھے, ان علاقوں میں مساجد میں پولیس افسران گئے ہیں, اور لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ بتائیں, جب تک آپ نہیں بتائیں گے گلی محلوں میں کس طرح پتہ چلے گا. کیونکہ آج سے پہلے جو دور گزرے ہیں اس میں یہ ہوتا تھا کہ پردہ ڈالا جاتا تھا, اور بہت سارے معززین جو تھے وہ کہتے تھے کہ چلیں کوئی بات نہیں, بٹھا کے ادھر ہی معاملے کو ختم کر دیتے ہیں. ہم نے یہ کہا ہے کہ نہیں, قانون کے مطابق جو لوگ انوالو ہیں, چاہے وہ کوئی بھی جرم ہے, کہ جب تک لوگوں کو سزا نہیں ملے گی, یاد رکھیے گا آپ, جب تک لوگوں کو سزا نہیں ملے گی لوگوں کے یہ جو جرائم ہیں یہ بڑھتے جائیں گے. سو ہم نے یہ اٹل فیصلہ کیا ہے اس پہ, اس معاملے میں جو اخلاقی طور پہ جو جرائم ہیں ان میں تو کوئی معافی کا خانہ نہیں ہے. اور میں نے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ صرف انڈیکیٹ کریں گے, آگے پولیس کا کام ہے قانون کے مطابق کارروائی کرے گی, اور کسی ایسے بندے کو جو اخلاقی طور پہ جرائم میں ملوث ہوگا ان کو بالکل سزا دلوائیں گے. اور جو ان لوگوں نے یہ واقعہ جو زینب والا جہاں آپ کہے ہوا ہے, ان کو تو میں کہتا ہوں عبرت کا نشان بنائیں گے انشاءاللہ ہم لوگ.
اچھا سر، وہاں کے علاقے کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی جب ہم انٹرویو گئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ نا کافی پولیس کے ملازم ہی ان گلیوں میں کافی رہتے ہیں. وہاں پہ ہم نے کافی بائکس بھی دیکھی ہیں ایسی وہاں پہ کھڑی ہوئی. تو کیا وہ پولیس والوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ اتنے یہاں پہ یہ منشیات کا بھی کام ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، یہی تو المیہ ہے ہمارا کہ بہت سارے ایسے علاقے جو پسماندہ علاقے ہیں اور جہاں پہ اب مین روڈوں سے دور گھر ہیں، جہاں پہ مطلب گلیوں کے ذریعے آپ کو جانا پڑتا ہے، ادھر جو جرائم ہوتے ہیں اس کی سرپرستی جو ہے بہت سارے معاملات میں یہی جو ادارے ہیں ان کے لو لیول کے لوگ کرتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ جی پولیس کے موٹر سائیکل کھڑے ہیں، پولیس والے رہتے ہیں، یہ وہ، اور لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی اعلیٰ حکام تک، لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی پولیس افسران تک. اگر وہ کوئی بات ہوتی بھی ہے تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ محلے کے لوگوں نے ڈرا دھما کے کر دینا ہے، وہ محلے داری ہے جی، یہ ہے. یہ آپ یقین کریں کہ ابھی تو بہت کم ہو گئی ہیں یہ چیزیں. کسی دور میں تمام جو یہ علاقے تھے جو نارا لئی کے ساتھ ساتھ ہیں، جھنڈا چیچی کا بھی، ڈھوک چک دین کا بھی، ادھر آپ یقین کریں گے کہ یہ جرائم کا گڑھ بن چکے تھے. ایک سال میں 7 سے 8 مرڈر ہو رہے تھے، منشیات بک رہی تھی اور جوان بچے مر رہے تھے منشیات کے استعمال سے. اب یہ ہوا ہے کہ منشیات فروش تو بھاگ گئے ہیں ادھر سے سختی کی وجہ سے، اور پولیس نے بڑا کام کیا ہے. لیکن چند ایک ایسے لوگ جو ابھی بھی کبھی سیاسی لوگوں کی پشپنائی لے لیتے ہیں اور کبھی وہ انتظامیہ کے لوگوں کے معاملات میں مل جاتے ہیں. اور میں تو اس حق میں ہوں کہ کسی 2 نمبر بندے کو، ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے ٹھیک ہوں، اور کسی غلط بندے کی، کسی 2 نمبر بندے کی، کسی منشیات فروش کی، کسی ایسے لوگوں کی پشپنائی نہ کریں تو یہ خود بخود ماحول ٹھیک ہوتا ہے. جتنے منشیات فروش ہیں، آپ سابقہ ادوار کا ریکارڈ اٹھائیں اور آپ دیکھیں، اور اب ہمارے دور میں آپ دیکھیں کہ آپ یقین کریں کہ 90% جرائم پہ ہم نے قابو پایا ہے، اور لوگ آپ کو خود بتائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اہل محلہ ان لوگوں کو جان بوجھ کے اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، کسی ڈر کی وجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں. گندے لوگ ہوتے ہیں، شریف آدمی ویسے ہی کنارے سے گزرتا ہے، وہ گند میں نہیں پڑتا. لیکن میں نے مساجد میں جا کے پولیس افسران کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ آپ لوگ بتائیں گے اور پولیس کارروائی کرے گی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے، ابھی بھی آج بھی جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے وہ کمیٹیوں کے سلسلے میں ہوئی ہے کہ ہر محلے میں کمیٹی ہو، ہر مسجد کی کمیٹی ہو، باوضو ہو کے لوگ ادھر بیٹھیں، لوگوں کے مسئلے مسائل سنیں، اور جو اخلاقی طور پہ ہمارے یہ معاشرے میں یہ چیزیں آ رہی ہیں ان کا سدباب ہو. اصل چیز یہی ہے. دیکھیں، گلیاں، نالیاں، سڑکیں، پل، یہ ایک ٹاپک علیحدہ ہے، لیکن اخلاقی طور پہ ہم اتنے گرتے جا رہے ہیں اور ہمارے معاشرے میں اتنے جرائم بڑھتے جا رہے ہیں کہ ان کو اگر نہ روکا گیا تو یہ ترقی کچھ بھی نہیں ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ غریب کو کیا تحفظ دے رہے ہیں، آپ ایک مڈل کلاس کو، ایک شریف آدمی کو کیا تحفظ دے رہے ہیں. تو یہ تحفظ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے اداروں کے ساتھ عوام کا اور اچھے کردار کے لوگوں کا ایک رابطہ ہونا ضروری ہے، تاکہ یہ جتنی چیزیں جو گلیوں محلوں میں دب جاتی ہیں، غریب غربت کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کسی کو بتا نہیں سکتا، یا 2 نمبر لوگ سیاسی لوگوں کے ساتھ. میں پھر بات کرتا ہوں کہ جتنے منشیات فروش ہیں، آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، یہ سارے سیاسی لوگوں سے وابستہ ہیں، اور ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. منشیات فروشوں کو بھی بے نقاب کرنا چاہیے، اور سیاسی لوگ جو ان کی پشپنائی کرتے ہیں ان کو بھی بے نقاب کرنا چاہیے، تب جا کے یہ ماحول ٹھیک ہوگا. اچھا سر، یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے کوئی ایسا ریکارڈ جو پہلے جہاں پہ جو منشیات کے کام وغیرہ یا اس علاقے میں واردات ہو رہی تھی، تو اب آپ کے آنے کے بعد تو کیا آپ کو ریکارڈ ایسا ہوا ہے کہ اس میں کمی آئی ہے، کافی حد تک کوئی کمی وغیرہ آئی ہے؟ آپ نے ایسا ریکارڈ چیک کیا پولیس کے پاس؟ جی بالکل. آپ جو پہلے کے ادوار تھے ان کی ایف آئی آرز چیک کر لیں اور ہمارے دور کی کر لیں. آپ کو خود، آپ لوگوں کے پاس جائیں گے تو آپ کو بتائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگوں کو ڈر ہی نہیں تھا. منشیات فروش جو تھے وہ سر عام بیچتے تھے. مجھے ایک بار مسجد کی نماز ختم ہوئی تو تمام نمازی میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی ہم نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سامنے یہ لوگ منشیات بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو حالات ہے. میں نے پھر اس کے دن کے بعد کہا جی، میں نے کہا جی بالکل آپ فکر نہ کریں. پھر میں نے انہی لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی، پولیس سے مقامی سے رابطہ ہوا، پھر میں نے سی پی او صاحب کو کہا، انہوں نے آگے کنوے کیا. اور ان لوگوں کو آپ یقین کریں، میں تو حیران تھا. جو بیان حلفی جب منشیات پر پکڑا جاتا ہے تو 50 لوگ بیان حلفی دیتے ہیں کہ جی یہ بڑا شریف آدمی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے. تو جو لوگ بیان حلفیاں دینے والے تھے ہم نے ان کا ریکارڈ بھی منگوا لیا اس حد تک. تب جا کے حالات بہتر ہوئے. ابھی بھی گلی محلوں میں یہ چیزیں جو چل رہی ہیں، صرف لوگ اتنی جرت کریں، اتنی جرت اخلاقی طور پہ کریں کہ ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوں. یہ گورنمنٹ جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے، یہ اچھے لوگوں کی گورنمنٹ ہے. یہاں پہ ٹھیک لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں. ہم کبھی 2 نمبر لوگوں کی سپورٹ نہیں کرتے کسی طرح بھی، اور نہ ادارے کرتے ہیں.
تو یہ پرانے جو روایات قائم ہیں کہ پولیس کچھ نہیں کر رہی جی، پولیس کچھ نہیں کر رہی، کیونکہ اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ پولیس کے ہاتھ آپ نے باندھے ہوئے تھے، آپ نے فری ہینڈ دیا. ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں جی، پولیس کے محکمے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو پشپنائی کرتے ہوں گے، لیکن کم سے کم جب شریف لوگ سامنے آئیں گے اور ان کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ منشیات فروش کا ساتھ دے کھل کے، کسی جواری کا کھل کے ساتھ دے، یا کرمنلز ریکارڈ کے لوگوں کا کھل کے ساتھ دے. یہ سارے معاملات جو اندر خانے چلنے والے معاملات ہیں، ان کو ہم نے اور آپ نہیں مل کے روکنا ہے، لوگوں نے مل کے روکنا ہے. تو عدنان صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس آپ بات کریں کہ فرنٹ لائن پہ آ گئے، تو کیا وہ لوگ جو غریب لوگ ہیں، جس طرح وہ بچی زینب کے گھر گئے وہ انتہائی غریب تھے، تو اس طرح کے لوگ وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے بھی پیچھے آ جاتے ہیں کہ یار ہمارے بچے ہیں دوسرے نہ ہوں، تو ان لوگوں کے تحفظ کے لیے بھی کوئی ہوگی؟ اگر وہ کوئی فرنٹ پہ آتا ہے تو اس کے لیے بھی قانون سازی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایم این اے یا ایم پی اے جب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے مظلوم لوگوں کے ساتھ، غریب لوگوں کے ساتھ، تو کسی کی جرت ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کر سکے یا ان کو انصاف نہ مل سکے؟ بات تو صرف اتنی ہوتی ہے کہ آپ کے عوامی نمائندے، آپ کے امام مسجد اور آپ کے مؤذین علاقہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے غلط لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا، کسی منشیات فروش کے ساتھ نہیں چلنا، کسی 2 نمبر آدمی کے ساتھ نہیں چلنا، کسی بد کردار کے ساتھ نہیں چلنا. آپ دیکھیں معاشرہ خود بخود ٹھیک ہونے کی طرف جائے گا. لیکن میں اوپر سے کہوں جی میں بڑا شرافت کا پیکر ہوں اور اندر میں منشیات فروشوں کے ساتھ ملا ہوں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی یہ علاقوں کے ساتھ ظلم ہے، جن لوگوں سے ہم نے ووٹیں لی ہیں ان کے ساتھ ظلم ہے کہ اگر ہم منشیات فروشوں کی سپورٹ کریں گے تو سر وہاں پہ ایک بات اور کہہ رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے جی وہ کوئی شاپر ہے جی، شام کو وہ لوگ نکل آتے ہیں باہر، تو کیا آپ نے کوئی پولیس کی ادھر اس طرح کی ڈیوٹی اب لگی ہیں کہ جو شام کے ٹائم وہاں پہ چیک کرتے ہوں، لوگوں کو کراس چیک کر رہے ہوں کہ جو گزر رہا ہے اس کے پاس کچھ ہے نہیں ہے؟ دیکھیں جی، اس پہ بالکل پولیس والوں نے بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا ہوا تھا. اصل میں ہمارے کچھ ایسا طبقہ ہے منشیات فروشوں کا جن کو پولیس بھی کہتی ہے کہ ان کو اگر ہم نے چھیڑا نا یہ ہمارے ہی ذمہ لگ جائیں گے، جس میں آپ یہ جو وہ لوگ ہیں جو کہیں بھی کہیں آپ کو پڑے ہوئے ملتے ہیں، جو اور کچھ نہیں کرتے، پورا دن نشے کی حالت میں کبھی ادھر گرتے پڑتے ہیں کبھی ادھر. یہ کسی دور میں آپریشن ہوا تھا، سارے فارغ کر دیے گئے تھے لیکن ابھی پولیس اگر لے کے جاتی ہے، اور پولیس والے اس لیے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی نہ مر جائے. ان لوگوں کے ایک کیٹیگری اس پہ قانون بننا چاہیے ہمارا. ہم نے خود یہاں لکھ کے بھیجا ہے کہ جی یہ جو چیز ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جن کو گھر والوں نے بھی نکالا ہوا ہے کہ جو مرضی کریں، مریں کھپیں جہاں مرضی کریں، پولیس بھی ان پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتی ہے. منشیات فروش جو ہے وہ معتبر بن چکا ہے، وہ معزز ہو چکا ہے. میں آپ کو نام لیے بغیر میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک جگہ میں نے ایک منشیات فروش کی اتنی مخالفت کی تو مجھے فون آ گیا کہ وہ جی یہ تو ہمارے میٹنگیں اور جلسے کراتے ہیں اور آپ ان لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی انویسٹ کرتے ہیں اس لیے وہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں. یہ جب تک آپ کے عوامی نمائندے، کیا وہ ایم این اے ہے کیا وہ ایم پی اے، جب تک یہ ان کے دماغ سے یہ کیڑا نہیں نکلے گا کہ ووٹ جو ہے وہ منشیات فروشوں کی نہیں ہے، ووٹ شریف لوگوں کی ہے، جب تک ان پہ سختی سے کریک ڈاؤن نہیں ہوگا ان علاقوں سے منشیات فروشی ختم نہیں ہوگی. عدنان صاحب جس طرح ہم نے دیکھا بھی ہے کہ آپ نے جس طرح جو ایک غریب خاندان ہے اس کے ساتھ آپ نے جتنی ہیلپ کی، آپ ان کے جنازے میں بھی ساتھ رہے ہیں اور ان کو بہت بڑا حوصلہ ہوا کہ ہاں ہمارے ساتھ ایک عوامی نمائندہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، تو ان کو دیکھ کے تو باقی لوگوں کو کافی حوصلہ ہوا کہ کیا خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ساتھ بھی کوئی کچھ ہوتا ہے تو ہمارا جو عوامی نمائندہ یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اس چیز سے ایک موٹیویشن پیدا ہوگی؟ دیکھیں جی، یہ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، میرا یہ فرض تھا. عوامی نمائندوں کا فرض ہے کہ جہاں کسی کے ساتھ ظلم ہو اس کے ساتھ کھڑے ہوں. عوامی نمائندوں کا یہ جو مجھے تو معتبر بنے ہوئے عوامی نمائندے ویسے ہی اچھے نہیں لگتے. یہ لوگوں کا ہم پہ فرض ہے کہ ہم جہاں دیکھیں کہ ایسے معاملات ہو رہے ہیں وہاں پہ ہمیں ڈٹ کے سٹینڈ لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی مہربانی ہے کہ لوگ ابھی بھی دیکھیں، اتنا بڑا ظلم ہوا، اتنی زیادتی ہوئی، اس کے بعد اس کا مرڈر ہوا، ٹھیک ہے، وہ ہزاروں لوگوں نے روڈ بلاک کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. جب پولیس افسران نے، میں نے جا کے ان کو ریکویسٹ کی، بار بار کی کہ لوگ اتنے جذباتی تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ اس کو ابھی سب کے سامنے سزائے موت دی جائے. لوگوں کو، ان پسماندہ علاقوں کے لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں جی قانون کے مطابق، وہ کہتے ہیں قانون تو یہ تو بچ جائے گا، پتہ نہیں کتنا عرصہ کیس چلے گا، اس کو عبرت کا نشان بنائیں. ہم نے ان کو سمجھایا کہ بالکل بنائیں گے لیکن قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، بچ نہیں سکتے کوئی بھی لوگ. آپ عوام جو ہے، ہماری عوام جذباتی عوام ہے نا، اور جب ظلم دیکھتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ سٹینڈ لیتے ہیں. اگر یہی سٹینڈ جس طرح لوگوں نے ادھر لیا ہے، یہی سٹینڈ یہ منشیات فروشوں کے خلاف لیں، روڈیں بند کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں، باہر نکلیں، کم سے کم کہیں آ کے کہ جی ہم ساتھ ہیں، منشیات فروشوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں، عبرت کا نشان بنائیں. 7-8 لڑکے جوان ہر سال جھنڈے اور ڈوک چک دین کے مرڈر ہو جاتے تھے یا
ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی منشیات فروشی کی وجہ سے، یا ادھر جو حالات بنتے تھے آپس میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے. یہ دیکھیں یہ کرائم کے ایک جڑ ہے منشیات فروشی، یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں لوگ. میں یہ کہتا ہوں اور یہ چاہتا بھی ہوں کہ لوگوں کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے اس کے خلاف. جب لوگ سٹینڈ لیں گے خود بخود آپ کے نمائندے مجبور ہوں گے ان کے خلاف چلنے پہ. جو ایم این اے، جو ایم پی اے منشیات فروشوں کی سپورٹ کرے، لوگ لکھ کے لگا دیں کہ یہ ہمارے پاس ووٹ مانگنے نہ آئے، لوگ اس کو کراس کریں، لوگ اس کے خلاف بغاوت کریں. جرت نہیں کسی کی کہ 2 نمبر بندے کے خلاف کوئی سٹینڈ لے سکے ادھر. جب تک میں نے تو اپنا حق ادا کیا جی، میں نے ضمیر کے مطابق میں نے عزت ذلت کے فیصلے جو ہے وہ آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کل میں نے ووٹ لینا ہے یا نہیں لینا، میں نے الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لینا. میرا ایک ہی زندگی کا مقصد ہے کہ کسی 2 نمبر بندے کو آپ شہر کا معتبر نہ بنائیں. یہی منشیات فروش جب ان کو نہیں روکتے تو وہ شہر کے آپ کے علاقے کے معتبر بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس میں بہت بڑا قصور آپ کے ایم این اے کا اور ایم پی اے کا ہوتا ہے، آپ کے عوامی نمائندوں کا ہوتا ہے. آپ کے مساجد کے صدور ہیں جو امام مسجد ہیں اور مذہبی لوگ ہیں ان کا بھی ہوتا ہے. وہ کیوں نہیں روکتے جب جرت کریں؟ اگر وہ اتنا دیکھیں جو مومن لوگ ہیں وہ تو کسی سے نہیں ڈرتے، وہ کو تو صرف اللہ کی ذات کا ڈر ہوتا ہے. وہ اللہ کی سے خوف کرتے ہیں کہ یہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ اللہ کی ذات کہ ہاں جو بہتر نہیں ہے. اور یہ غریب لوگ ہیں، انہوں نے کہاں جانا ہے؟ دیکھیں جس آبادی میں آپ گئے ہیں کتنے غریب لوگوں کی آبادی ہے، چھوٹے چھوٹے گھر، 3 مرلے، 4 مرلے، 2 مرلے، کرایہ دار لوگ. ان کو کس کا آسرا ہوگا اگر عوامی نمائندے بھی ان کے ساتھ سٹینڈ نہیں لیں گے؟ تو میں تو یہ چاہوں گا کہ یہ جتنے یہ زینب کا قتل جو ہے ان پورے علاقوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. جب تک اب یہ لوگ خود نہیں اٹھیں گے اور ایسے لوگوں کو مکمل بائیکاٹ کریں گے، ان کو معتبر نہ بنائیں، ان لوگوں کو یہ چاہیں گے تو یہ حالات بہتر ہوں گے. محلے کی سطح پہ کمیٹیاں بنیں، اچھے لوگ ہر جگہ ہیں. یہ 5-10% لوگ ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے پورا علاقہ بدنام ہوتا ہے، جن کی وجہ سے تمام لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا ہے. اچھے لوگ ہیں، بڑے بڑے زبردست لوگ ہیں. غریب ہونا یا پیسہ نہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. علاقوں میں اتنے اچھے لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اس طرح مدد کرتے ہیں کہ دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہاں تو حالات یہ ہوتے ہیں کہ کسی کو کوئی 2000 روپیہ دے رہا ہوتا ہے تو وہ بھی تصویر بنانا شروع کر دیتا ہے. تو ایسے تذلیل کرنے کے بجائے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، ان کا احساس کریں. ہمارا دین بھی کہ ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اچھا ادنان صاحب، وہ بڑی غریب سی فیملی ہے، تو قانونی جب آگے وکیل وغیرہ کی ضرورت پڑے گی تو وہ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں. تو کیا آپ؟ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے جی، انہیں ہر طرح کی سپورٹ ہم کریں گے. انہیں جو سپورٹ چاہیے ہوگی ان پہ بالکل یہ برڈن نہیں آئے گا کہ وہ سوچیں کہ ہم یہ اخراجات کہاں سے برداشت کریں گے. گورنمنٹ برداشت کرے گی انشاءاللہ، اور میں اپنے جیب سے بھی ان کی جو مدد ہو سکی وہ اس لیے کروں گا کہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اور میرے علاقے کا مسئلہ ہے. میرا ایک قسم کا جھنڈا ہو گیا یا باقی حلقہ ہو گیا، میرا لوگوں سے اور طرح کا تعلق ہے. اور گورنمنٹ بھی پوری، ویسے نہیں میں کہہ رہا، مجھے تمام حکومتی اداروں نے بھی کہا ہے کہ اس بندے کے ساتھ وہ بالکل جو گورنمنٹ لیول پہ معاملات ہوں گے وہ سارے گورنمنٹ خود کرے گی. تو آپ اسمبلی بھی ماشاءاللہ آپ اسمبلی کے اندر بھی ہیں، تو اس کے اوپر کوئی ایسی قانون سازی، دیکھیں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ پہ ہمارا ملک بنا ہے، تو ہم ان لوگوں کو ہمارا دینی بھی کہتے ہیں آنکھ کے بدلے آنکھ سزا دیتے ہیں. تو کیا ہم ان لوگوں کو اسی طرح اگر فرض کریں یا بھی کل نکل جاتے ہیں، مثلا بری ہو جاتے ہیں، تو کیا پھر کوئی اور بچی زینب بھی محفوظ رہے گی ان سے؟ دیکھیں پہلے بھی زینب جو بچی تھی سب کی بیٹی تھی، وہ اس کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد اس بندے کو سزا ہوئی. جی بالکل. موٹر وے والا واقعہ ہوا، سزا ہوئی. یہ آپ بالکل نہ سوچیں کہ یہ بری ہو جائیں گے، یہ لوگ عبرت کا نشان بنیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے ایم این اے محمد علی صاحب نے پیش کیا تھا یہ قانون کے لیے کہ سر عام سزائے موت دی جائے. سر عام اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ عبرت کا نشان بنے، یہ لوگ جب چوکوں میں ٹانگنے ہوں. تو آپ یہ دیکھیں ذرا کہ کن لوگوں نے اس بل کی مخالفت کی. ہم تو کہتے ہیں کہ سر عام سزائے موت ہو، لوگ عبرت کا نشان بنے ایسے لوگ، اور دوسرے دیکھنے والے عبرت پکڑیں، کیونکہ یہ درندگی تو کبھی ختم نہیں ہو سکے گی اگر ان کو سزائیں نہ ہوئی. ایک دن ہم سفر کر رہے تھے، ایک بزرگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، تو وہ ضیاء دور کا ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ انہوں نے جب لاہور میں ایک بندے کو پھانسی کا آرڈر کیا تو وہ کہتے کہ ہم اپنے گھر سے کھانا وغیرہ بھی لے کے گئے، جب ہم دیکھیں گے لوگ کہتے جب ہم نے ان کو پھانسی ہوئی دیکھی تو کھانا تو ہمارا ادھر رہا 3 دن، تو ہمیں بخار ہی نہیں اترا. سر عام پھانسی کا یہ خوف تو آتا ہے کسی کے اندر. جی. تو اس میں تو پہلے تو ادنان بھائی
کہ آپ نے جتنی بھی کوشش کی آپ نے کی ہے اور آپ کوشش کریں اللہ پاک آپ کو اس میں کامیاب کرے. جس طرح آپ اپنے حلقے کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ پاک اس کو کامیاب کرے. آپ کی کاوش کو دیکھ کے ایز اے میڈیا اینکر میرا ذاتی طور پہ دل بہت خوش ہوا جس طرح آپ نے کھل کے ساری باتیں کی ہیں. تو اس فیملی کی ایک چھوٹی سی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ہماری گلی جو ہے وہ اندھیرا ہے بہت زیادہ ہے, باقی بچوں کے لیے وہاں کوئی لائٹس وہاں پہ لگا دی جائیں. ان کروا دی آج سے شروع ہو جائیں گی, کیونکہ ہماری کوئی تقریباً یہ تمام گلیوں میں یہی پرابلم آ رہا تھا. حالانکہ بہت بہت بڑے لوگ یہاں سیاست میں جن کا نام رہا, لیکن آج تک بنیادی مسائل بھی جھنڈے کے حل نہیں ہو سکے. تو ابھی ہم مین روڈ ہم نے ساری کی ہے, سارا سلسلہ اب ہم گلیوں کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جتنی بھی جھنڈے کی ہے کیا باقی حلقوں کی بھی معاملات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم بیسک جو بنیادی, حالانکہ یہ ایم پی ایم این اے کا کام نہیں ہوتا, آپ بہتر سمجھتے ہیں, یہ لوکل گورنمنٹس اور لوکل اداروں کا کام ہوتا ہے. لیکن یہ کام بھی اس وقت جو ہے ابھی میں نے اسپیشل اپنے فنڈ سے 500 اسٹریٹ لائٹس بھی پی آر کے لیے منظور کروائی ہیں جو فنڈ مجھے ملا. تو اسی طرح ہم ہر حلقے میں, اور میری یہ پہلے دن سے کوشش تھی کہ مساجد والی جو گلیاں ہیں, جو تنگ و تاریک گلیاں ہیں یا جہاں آبادی کا زیادہ گزر ہے, ادھر سب سے پہلے یہ بنیادی سہولتیں پہنچیں. ابھی ہم نے گیس کی لائنیں ڈلوائی, پانی کی لائنیں ڈالی جا رہی ہیں, پھر باقی چیزیں ساری. آپ جھنڈے روڈ سے گزرے ہیں, مین روڈ 4 کروڑ کا ہم نے اس پہ فنڈ دیا ہے جھنڈے کے لیے سارا, کہ میرا علاقہ ہے, میرا نام ہے اس سے, اور یہاں کے لوگوں کی جو عزت ہے وہ میرے سے ہے. میں اس علاقے کا سمجھیں بیٹا ہوں. لوگ مجھے پارٹی بیس پہ ادھر سے ووٹ نہیں دیتے, اپنا بیٹا اور اپنا بھائی سمجھ کے ووٹ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس علاقے میں بہتری لائیں گے, اور جہاں جہاں یہ جو کام آپ بتا رہے ہیں وہ جلدی شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم جب جا رہے تو آپ کے فوکل پرسن افضل صاحب ہمارے ساتھ تھے, تو انہوں نے ہمیں کافی بریف کیا کہ یہاں پہ لائٹس کا بھی ہم کام شروع کر رہے ہیں, یہاں پہ سیوریج کا کام, جی سیوریج کا وہ بتا رہے تھے کہ ہم یہ گلیوں میں بھی سیوریج بھی کروانے لگے ہیں اور ان کو طرح بیلنس کرنے لگے. تو عدنان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کا بھی بہت شکریہ جی, ایسے ایشوز پہ آپ آئے ہیں میرے پاس, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے, اور آپ جیسے لوگ جو ہیں آپ کو ہر جگہ پروگرامز کرنے چاہیے, خاص کر کہ جو اخلاقی جرائم میں ملوث حالات بنتے جا رہے ہیں اس میں بڑا آپ کا رول ہے. ان لوگوں کو بے نقاب کریں, منشیات فروشوں کو بے نقاب کریں, اور میں تو کہوں گا جو سیاسی لوگ ان کی پشپنائی کرتے ہیں ان کو بھی بے نقاب کریں. یہ بھی آپ پہ فرض ہے, تاکہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم جی سیاست نہیں عبادت کرتے ہیں, یہ بے نقاب ہوں یہ لوگ, اور ایک صاف ستھری سیاسی قیادت آئے. وہ قیادت آئے جو سفارش نہ مانے, جو یہ نہ سوچے کہ اس نے ہمارا جلسہ کرایا تو اس نے ہماری میٹنگ کرائی ہے, چاہے وہ منشیات بیچے یا چاہے وہ جوا کرائے. یہ والے لوگ نہیں ہونے چاہیے. یہ آپ کا فرض ہے. میں تو جو جنگ میں لڑ رہا ہوں وہ مجھے پتہ ہے, کہ میرا خیال ہے کہ اللہ کی ذات ہی ہے جو میرے لیے رستہ بنا رہی ہے. باقی ہر بندہ کہتا ہے کہ کسی طرح اس بندے کا رستہ روکیں. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ بھی اس جہاد میں ان لوگوں کے شانہ بشانہ چلیں جو واقعی اس شہر سے جرائم کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ سے میرا رابطہ بھی رہے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ عدنان صاحب. جس طرح ہم نے عدنان صاحب کا وہ ویژن دیکھا کہ وہ غریب کی بات کرتے ہیں, وہ غریب کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ صرف غریب کا بھلا ہو, غریب کا کام ہو. تو میں ان کی نیک خواہشات پہ ان کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے. جو انسان اللہ کی راہ پہ چلتا ہے رب ان کے راستے خود بناتا ہے. ناظرین آپ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئکن پہ کلک ضرور کیجیے گا. اگر کوئی بات ایسی جو عدنان صاحب جو PP11 کے MP ہیں ان سے کوئی بھی ایسی بات مشورہ یا ان سے کوئی چیز آپ کے تک مسائل ہوں, ہمیں ضرور بتائیے گا. ہم ان کے پاس پھر آئیں گے, ان کو پھر تکلیف دیں گے. اجازت دیں, اللہ حافظ.